جب میں 16 سال کی ہوئی تو اس نے میری شادی اپنی بیوی کے بھائی سے کر دی۔ میرا شوہر مجھ سے 30 سال بڑا تھا، اس کی عمر تقریباً 45 سال تھی۔ اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی اور 4 چھوٹے بچے اپنے بعد چھوڑ گئی تھی۔ مجھے ان بچوں کی پرورش کرنی تھی، شاید اللہ تعالیٰ نے انہی کی خاطر مجھے اس منزل تک پہنچا دیا تھا۔ میرا نام گل مہر ہے اور میرا تعلق سرحد کے خوشحال گھرانے سے تھا۔ میں بڑی منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوئی تھی کیونکہ میں اپنے والدین کی شادی کے 10 سال بعد اس دنیا میں آئی تھی۔ میں اکلوتی تھی اور لاڈلی بھی بہت تھی۔ میرے والدین ایک پل کے لیے بھی مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری سانسوں کے ساتھ ان کی زندگی کا رشتہ بندھا ہوا ہو۔ اولاد تو سب ہی کو پیاری ہوتی ہے، مگر جیسی میں پیاری تھی ویسی شاید ہی کوئی بیٹی ہو۔ ان دنوں میری عمر 7 سال کے قریب تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک خالی مکان ہوا اور اس میں ایک عورت آ کر رہنے لگی۔ اس عورت کی عمر 60 برس تھی اور وہ بیوہ تھی اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ تنہائی سے گھبرا کر وہ اکثر ہمارے گھر آ جاتی اور میری ماں کی منہ بولی بہن بن گئی۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی مجھے عجیب نظروں سے گھورتی اور میں خوف زدہ ہو جاتی۔ پھر جب وہ مجھے میری ماں کے سامنے بلاتی تو میری ماں مجھے ڈانٹتی، بیٹا تم خالہ کے بلانے پر ان کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ وہ تمہیں اتنی محبت سے بلاتی ہیں۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا دل پیاسا ہے۔ ایسی عورتوں کا دل نہیں دکھاتے۔ ماں کی بار بار کی باتوں سے مجبوراً مجھے اس کے پاس جانا پڑتا مگر جلد ہی واپس گھر آ جاتی۔ ایک سال گزر گیا اور اس عورت کو ہمارے پڑوس میں رہتے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ میری عمر اب 8 یا 9 سال ہو چکی تھی اور میں پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ ایک دن جب میں گلی میں کھیل رہی تھی اس عورت نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، چھنو میرے ساتھ ذرا بازار چلی جا، مجھے سبزی لینے جانا ہے۔ یہ ٹوکری اٹھا لے، میں نے تمہاری اماں سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ تم اکیلی بازار کیوں جاتی ہو، میری چنو کو ساتھ لے جاؤ۔ ادھر میلہ بھی لگا ہے، جو کچھ بولو گی میں تمہیں میلے سے لے دوں گی۔ میں نے معصومیت سے پوچھا، خالہ کیا وہاں سوتی جاگتی گڑیا بھی مل جائے گی؟ خالہ نے جواب دیا، ہاں مل جائے گی۔ تجھے چاہیے کیا؟ میں نے کہا، ہاں خالہ مگر ٹھہرو میں اپنی امی سے پیسے لاتی ہوں۔ لیکن خالہ نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہا، نہیں چھنو مجھے دیر ہو رہی ہے، اب تو چل، پیسے میں بعد میں تیری امی سے لے لوں گی۔ اس طرح میں گڑیا کے شوق میں خالہ کے ہمراہ چلی گئی۔ یہ صبح 11 بجے کا وقت ہوگا۔ میرے والد کام پر جا چکے تھے اور میری ماں گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اس وقت گلی میں اور کوئی نہیں تھا جو مجھے خالہ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لے۔ خالہ نے بھی خاص طور پر راستہ تبدیل کیا اور سڑک کی بجائے گلیوں میں سے چلتے ہوئے کافی دور جا پہنچی۔ میں نے اس سے پوچھا، خالہ ابھی کتنی دور جانا ہے؟ میرے پاؤں دکھنے لگے ہیں۔ تو خالہ نے کہا، لڑکی تجھے زیادہ چلنے کی عادت نہیں ہے، بہت نازوں سے پلی ہے نا، اس لیے تھک گئی ہوگی۔ بازار ابھی دور ہے مگر میلہ وہ سامنے والے چوک میں لگا ہے، پہلے بازار چلے گی یا میلے میں؟ میں نے فوراً کہا، خالہ میلے میں۔ خالہ نے کہا، اچھا وہ سامنے میرا بھائی آ رہا ہے، اس سے کہتے ہیں۔ اتنے میں وہ شخص جو شاید خالہ کا پہلے سے منتظر تھا خالہ کو دیکھ کر قریب آ گیا۔ خالہ نے کہا، بھیا یہ بچی میری پڑوسن کی ہے، اس کو سوتی جاگتی گڑیا چاہیے، تو ذرا وہ سامنے چوک میں جو میلہ لگا ہے وہاں سے گڑیا خرید کر لانا، میں سبزی لے آتی ہوں، گڑیا خرید کر بچی کو یہاں لے آنا، پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے خالہ نے اپنے دوپٹے سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر اس آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیا اور میں ندانی میں گڑیا کے خواب میں اس شخص کے ہمراہ چل پڑی، جیسے مجھے کسی نے جادو کر دیا ہو۔
سامنے چوک میں کوئی میلہ نہیں تھا، پھر بھی میں خاموشی سے اس شخص کے ساتھ چلتی رہی جسے خالہ نے اپنا بھائی بتایا تھا۔ وہ شخص مجھے سیدھا اسٹیشن لے آیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اسٹیشن نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ یہاں میلہ لگا ہے۔ اس نے اسٹال سے مجھے ایک گڑیا لے دی، پھر بولا ریل گاڑی پر بیٹھے گی، شہر کی سیر کریں گے۔ گڑیا کو اپنے کلیجے سے لگائے میں خوشی میں ایسی مسحور ہو چکی تھی کہ میں نے گردن ہلا دی۔ ریل گاڑی جانے کو تیار کھڑی تھی اور میں نے اس کو سیٹیاں بجاتے سنا۔ شور و رش اتنا تھا کہ میری کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کہاں جا رہی ہوں۔ 2 گھنٹے تو میں چپ چاپ بیٹھی ریل گاڑی سے سارا منظر دیکھتی رہی۔ آج ایسے نئے نئے مناظر دیکھنے کو ملے تھے کہ چند لمحوں کے لیے میں نے گھر اور گھر والوں کو بلا دیا۔ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ خالہ سبزی لے کر بازار سے واپس آ چکی ہوں گی اور اب میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں کہیں دور جا رہی ہوں اور یہ آدمی مجھے خالہ اور گھر والوں سے دور لے جا رہا ہے۔ تبھی میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس بار اس شخص نے مجھے کھانے کے لیے لڈو دیا اور کہا چپ ہو جاؤ چنو، ابھی ریل گاڑی رک جائے گی تو گھر آ جائے گا، لڈو کھا لو، اگر تم رو گی تو پولیس والے آ کر تم کو پکڑ لے جائیں گے۔ اس نے مجھے پولیس سے ڈرا دیا تو میں چپ ہو گئی اور لڈو کھانے لگی۔ لڈو میں نہ جانے کیا تھا کہ اس کو کھاتے ہی میں سو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سفر کب تک جاری رہا۔ جب میں دوسرے دن جاگی تو ہم ایک اسٹیشن پر اتر چکے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ حیدرآباد ہے۔ وہ آدمی مجھے ایک ٹیکسی میں بٹھا کر کسی جگہ لے جانے لگا تو میں رونے لگی۔ اس بار میں نے بہت زور شور سے رونا شروع کر دیا تھا، اس کے باوجود کہ میں ایک ناسمجھ بچی تھی۔ مجھے ماں باپ سے جدائی اور کسی انجانے خطرے کا احساس ہو چکا تھا۔ میرے اجنبی مہربان نے مجھے سمجھانے اور چپ کرانے کی کوشش کی اور ایسے کلمات کہنے لگا جیسے وہ میرا رشتہ دار ہو اور مجھے میرے گھر لے جا رہا ہو۔ وہ میری ماں اور گھر والوں کا ذکر کرنے لگا، مگر میں نے ایک نہ سنی اور اس قدر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ بات اس کے قابو سے باہر ہو گئی۔ اب ٹیکسی والے کو کچھ شک ہوا، وہ پوچھنے لگا یہ لڑکی کون ہے؟ یہ تو ایسے رو رہی ہے جیسے تم اسے زبردستی کہیں اٹھا کر لے جا رہے ہو۔ پھر اس ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا بیٹی یہ آدمی کیا تمہارا چچا ہے؟ کون ہے یہ؟ میں نے کہا چچا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، مجھے گھر لے چلو، گھر جانا ہے مجھے۔ روتے روتے میں نے یہ جواب دیا اور پھر دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ اب اس ٹیکسی والے کو یقین ہو گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے ٹیکسی کا رخ کسی اور جانب موڑ دیا تو خالہ کا نام نہاد بھائی سخت گھبرا گیا اور جیسے ہی ٹیکسی کسی رکاوٹ کی وجہ سے آہستہ ہوئی وہ ٹیکسی کا دروازہ کھول کر بھاگ گیا۔ ڈرائیور نے ٹیکسی ایک طرف رو کر اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر درمیان میں ٹریفک سگنل آ گیا اور وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں ابھی تک ٹیکسی میں بیٹھی رہی۔ غالباً ٹیکسی ڈرائیور نے میری حالت کو سمجھا اور فوراً واپس لوٹ آیا۔ پھر وہ مجھے تھانے لے آیا۔ پولیس والوں کو دیکھ کر میں بہت ڈرتی تھی۔ اب بھی جب میں نے پولیس والوں کو دیکھا تو ڈر سے کانپنے لگی۔ دراصل ایک بار ہمارے محلے میں ایک شخص پکڑا گیا تھا۔ وہ بھاگ رہا تھا اور لوگ اس کو چور چور کہہ رہے تھے۔ پھر ایک پولیس والے نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا تھا اور وہ اسے مارتا ہوا لے جا رہا تھا۔ ان دنوں میری عمر 4 یا 5 سال تھی اور میں نے یہ منظر ایسا دیکھا تھا کہ وہ ذہن سے نہ بھلا سکی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی میں نے پولیس والوں کو دیکھا میں ڈر سے کانپنے لگتی تھی۔ میری ماں بھی جب کبھی مجھے ڈرانا چاہتی تو وہ مجھے یہ کہہ دیتی کہ دیکھو وہ آ رہا ہے پولیس والا تجھے پکڑنے۔ بس اس بات پر میں فوراً چارپائی کے نیچے جا کر چھپ جاتی تھی۔
पुलिस स्टेशन पर बहुत से पुलिस वाले थे। सभी पुलिस वाले वर्दियां पहने हुए थे और डर से मेरा हलक खुश्क हो रहा था। मैं पहले ही गैर मामूली और बेआरामी के हालात से गुजर कर आ रही थी। ऊपर से जो पुलिस वालों की शक्लें देखी तो मेरे उसार खुता हो गए। वो मुझसे तरह तरह के सवालात पूछ रहे थे। बीबी, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे शहर का क्या नाम है? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? तुम्हारा नाम क्या है लड़की? तुम्हारा बाप क्या करता है? इतने सारे सवालात में से मैं एक का भी जवाब न दे सकी। बस मैं टैक्सी ड्राइवर की टांगों से लिपटी खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और गुटी गुटी सिसकियां मुंह से निकल रही थी। पुलिस वालों ने टैक्सी ड्राइवर से कुछ पूछगिछ की। वो बाल बच्चेदार आदमी था। गालबन उन्होंने इससे कहा कि जब तक लड़की के वारसों का पता नहीं चलता तुम इसको अपने घर रखो। इस तरह मैं सोती जागती गुड़िया की आरजू का दामन थामे चंद घंटों के अंदर अपने माँ बाप की मोहब्बत भरे गहवारे से एक अजनबी टैक्सी ड्राइवर के घर आ गई। टैक्सी ड्राइवर की बीवी एक अच्छी औरत थी। इसके 4 बच्चे थे। 5वीं मैं मिल गई। इसने मुझे बहुत प्यार और आराम दिया। मैं इससे मायूस हो गई। फिर भी मैं रोज़ पूछती थी मैं कब घर जाऊंगी, मुझे मेरे घर पहुंचा दो ना। वो बेचारा टैक्सी ड्राइवर भी बहुत दिनों तक थाने के चक्कर लगाता रहा, मगर पुलिस वाले शायद मेरे वालिदैन से राब्ता कायम करने में नाकाम रहे, क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही बता पाती थी कि मैं पेशावर में रहती हूँ, कहाँ रहती हूँ और मेरे वालिद का क्या नाम है। ये मैं ना बता पाई। भला फिर वो लोग मुझे कैसे मेरे घर तक पहुँचाते? वो खुद बहुत गरीब थे। मेरे माँ बाप को तलाश करने पर जितना खर्चा आता था वो कहाँ से लाते? फिर रफ्ता रफ्ता मैं उस घर की एक फ़र्द बन गई। मैंने इसको अपना घर समझ लिया। इन लोगों ने भी 2-4 माह के बाद मेरे वालिदैन की तलाश को छोड़ दिया। एक बार वो टैक्सी ड्राइवर अखबार के दफ्तर भी गया था, मगर मुझे मालूम नहीं कि मेरा कोई ऐलान छपा भी कि नहीं और इसकी सुनवाई भी हुई या नहीं। टैक्सी ड्राइवर का नाम अली बख्श था। ये सिंधी था और नहायत अच्छा और मेहरबान इंसान था। इसने मुझे अपनी औलाद की तरह अपने घर में रखा। जब मैं 16 साल की हुई तो इसने मेरी शादी अपने बीवी के भाई से कर दी। मेरा शोहर मुझसे 30 साल बड़ा था। इसकी उम्र तकरीबन 45 साल थी। इसकी पहली बीवी मर चुकी थी और 4 छोटे बच्चे अपने बाद छोड़ गई थी। मुझे इन बच्चों की परवरिश करनी थी। शायद अल्लाह ताला ने इन्हीं की खातिर मुझे इस मंजिल तक पहुंचा दिया था। इस शादी पर मैं खुश तो ना थी, मगर मजबूर थी। मैंने इन बच्चों की परवरिश में दिल लगा लिया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे अपनी औलाद भी दे दी। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी हुई। शादी के 12 साल आराम से गुजरे। इसके बाद शोहर का इंतकाल हो गया। अब मैं 7 बच्चों के दरमियान जिंदा हूँ। अपने शोहर की औलाद के लिए जिंदा रहना है। मरने की ख्वाहिश करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि ख्वाहिश करने से तो मौत नहीं मिलती। फिर क्यों ना इंसान हौसले से ज़िंदा रहे। इतने साल बीत गए घर से जुदा हुए। आज भी घर वालों की याद सताती है तो इस खाला को कोसती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में डायन भर कर दाखिल हुई, जिसने मेरे माँ बाप की खुशियाँ उजाड़ डालीं और इस लम्हे में मुझे धकेल दिया, जिसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए मेरे अपनों से दूर कर दिया। अल्लाह ऐसे डायनों को हर किसी के बच्चों को महफूज रखे। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।